اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، طلباء اعظام، علماء کرام، نوجوانان ملت، سورۃ مریم کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک لم یزل سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ضرورت تھی اس امر کی کہ نوجوان نسل جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، حضرات علماء کرام نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا اور ہم نے نوجوانوں کو اس کی دعوت دی اور نوجوانوں نے آنا شروع کیا۔ تو ہماری دعوت کوشش ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ ہم جو بات کریں وہ بات فرقہ واریت سے ہٹ کر ہو، خالص دعوت ہو۔ قرآن کی دعوت صرف ہماری دعوت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی دعوت جو ہے یہ کوچہ کوچہ، گلی گلی، نگر نگر پہنچ جائے۔ قرآن کی اہمیت اگر ہمیں پتہ چل جائے، قرآن کی اگر قدر ہمیں ہو جائے، قرآن کے مقام کو اگر ہم سمجھ لیں یا قرآن پورے کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نکل جائیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تعمیری باتیں کیا کروں اور وہ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں جو ضرورت کی۔ آج اس چیز کا فقدان ہے۔ علماء کرام نے قوم کو جو صحیح بات تھی، صحیح دعوت تھی قرآن کی، وہ علماء کرام کے ذمے تھی۔ مغرب تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچا سکے۔ ہم یا تو جمعہ کے خطبات تک محدود رہ گئے، جمعہ کا خطبہ دیا اس وقت تک محدود رہ گئے، یا مدرسے میں تدریس کی اور وہاں تک محدود رہ گئے۔ آج کے پرفتن دور میں کفر کی دعوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ میڈیا پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، آئے روز کوئی نئی بات ہمیں ملتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں 44% آبادی عیسائیوں کی ہے۔ پوری دنیا میں 44% آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے، اور یہ جو سورہ مریم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں عیسائیوں کے جو عقائد ہیں اس کا رد ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی۔ پہلے ہم نے زکریا علیہ السلام کا پڑھا، یحییٰ علیہ السلام کا پڑھا، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ پھر قوم نے یحییٰ علیہ السلام جو ایک دعوت لے کر آئے، ایک نبی کے بیٹے تھے، نبی تھے، باپ بھی نبی تھا اور خود بھی نبی تھے، جس کی اللہ نے تعریف کی، جس کو اللہ نے یہ کہا کہ سلام ہو یحییٰ پر، جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا، اور اس دن بھی سلام جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ تو قوم کو انہوں نے دعوت دی، تو اس وقت کے جو یہود کے علماء تھے انہوں نے مخالفت کی۔ عوام تو ساتھ تھی، عوام نے ساتھ بھی دیا، لیکن علماء نے فتوے گھڑے، اور علماء کو فتویٰ آج کے دور میں بھی مشکل نہیں ہے فتویٰ لگانا، کسی کو مذہبی رنگ دینا، کسی واقعے کو، کسی بات کو، جس کو ایک شاعر نے بھی کہا، علامہ اقبال نے کہا، ہر ایک پہ لگا دیتا ہے کفر کا فتویٰ، ملا یہ اسلام تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ کفر کے فتوے تو لگ جاتے ہیں، کسی سے لڑائی ہو جی اور کہہ دیں جی اس نے گستاخی کر دی ہے، اس نے جی یہ کر دیا، مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی یحییٰ علیہ السلام کی مخالفت کی علماء یہود نے، تو ان کو شہید کر دیا گیا، قید کر کے شہید کر دیا گیا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی کی خواہش تھی، وہ کر دیا۔ پھر زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ قوم جو ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ قوم تو اب بغاوت سے، انتقام کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی ہے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا قوم نے۔ بزرگ نبی تھے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ بچپن میں ہم نے ان کو دنائی دی تھی، تو یہ اللہ پاک کی
ان نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس سے آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جو تھے وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے، اور یہ داؤد کے خاندان سے تھی، عمران کی بیٹی تھی، بڑا نیک اور متقی پرہیزگار خاندان تھا۔ تو اللہ کا امر ہوا، اللہ پاک نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، تو فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹا دیا جائے گا، بیٹا میں بخشوں گا اللہ کی طرف سے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ان کی منگنی ہوئی تھی یوسف سے، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب ان کو پتہ چلا، یوسف کو پتہ چلا کہ مریم کو جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے اور مریم کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو یوسف نے بھی منگنی توڑنا چاہی، جس پر یوسف کو کہا گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ قوم کیا کہے گی، تو وہ منگنی پھر نہیں ٹوٹی۔ تو جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تو مریم علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح بیٹا ہوگا، تو مریم علیہ السلام نے کہا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اس فرشتے نے کہا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ۔ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ہوگا، قال ربک کی تیرے پروردگار نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے معمول کی بات ہے، یہ میرے لیے معمول کی بات ہے، اور وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور میں اس کو بناؤں گا لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میں اس سے اپنی رحمت کا مظاہرہ بھی کروں گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ لوگوں سے دور ایک مکان کی طرف چلی گئی، لوگوں سے دور ایک مکان کی طرف چلی گئی۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب زچگی کے درد نے یہ درد زیج ہوتا ہے ولادت سے قبل، زچگی کے درد نے ان کو کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ قالت یا لیتنی، تو کہنے لگی ہائے کاش، مت تو قبل ھذا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ بہت بڑی بات ہے کہ بیٹا ہو رہا ہے تو میری شادی نہیں ہوئی، اللہ کا حکم ہے، تو نیک تھی، صابرہ تھی، شاکرہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، تو یہ ایک خواہش کرنے لگی، او کن تو نسیہ منسیہ، یا میں مر کر بھولی بصری ہو چکی ہوتی، میرا قصہ ہی بھول چکا ہوتا، مجھے لوگ بھول چکے ہوتے، یا میرے ساتھ یہ ہو جاتا۔ تو جب انہوں نے یہ مریم علیہ السلام نے کہا تو فرشتے نے کہا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، تو پکارا اس کے نیچے سے کسی جگہ سے فرشتے نے، تو کہا اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربکی تحتک سریہ، پروردگار نے بنا دیا ہے، تیرے پاؤں کے نیچے کیا کر دیا ہے، ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو آپ ایسا کریں، وَحُزِّی إِلَيْكِ، تو آپ کیا کریں، اس کو ہلائیں اپنی طرف، کیا کریں، ہلائیں، کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں، تو تازہ کھجوریں گریں گی آپ کے پاس، تازہ کھجوریں کیا ہوں گی، گریں گی آپ کے پاس۔ فَكُلِي، تو کھائیں، وَاشْرَبِي، اور پئیں، وَقَرِّي عَيْنًا، اور کیا کریں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَكُلِي، کھائیں، جو درخت کھجوروں کا ہے اس کو ہلائیں گے آپ تو وہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ کی طرف گئیں گی، جو چشمہ جاری ہوا ہے تو اس چشمے سے، ٹھنڈے پانی سے آپ اپنی پیاس بجھائیں گی، تو کیا ہوگا،
پھر فکلی آپ کھائیں گے، وشربی اور پئیں، وقرری عیناً اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا تو تم میں سے اگر کوئی بشر تمہیں نظر آئے، تو بشر اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا میں نے آج اپنے رحمان کے لیے جو ہے، رب کے لیے کیا نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، نظر مانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے رحمان کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا آج کے دن میں کلام نہیں کروں گی۔ اگر کوئی تمہیں بشر نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، تمہاری نظر پڑ جائے کسی انسان پر اور وہ تجھ سے پوچھے، سوال کرے، تو تو نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، آج میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ پھر جب وہ اس کو لے کر قوم کے پاس آئی اپنی گود میں اٹھا کر، پھر جب وہ آئی اس کو اٹھا کر اپنی گود میں قوم کے پاس، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا تو کہا مریم کو، قوم نے کہا، انہوں نے قوم نے کہا ہے مریم یہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء اے ہارون کی بہن تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی ہاتھ سے گزرنے والی۔ تو مریم علیہ السلام جب وہ بچہ لے کر گئی، گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو قوم نے دیکھا تو قوم نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سوال کرتے ہیں عیسائی کہ جی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑی کتابیں لکھتے ہیں، ہرزہ سرائی ہوتی ہے، دلائل کے انبار لگاتے ہیں کہ جی مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس پر باتیں ہوتی ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں ان کے، تو بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام بغیر باپ کے بھی اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس نے یہ نشانی دکھائی ہے قوم کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، انسانوں کو، کیا دکھائی ہے؟ نشانی دکھائی ہے، بغیر باپ کے بیٹا اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھایا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج ہم نے 28 نمبر تک پڑھا ہے، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کو یاد کر کے آنا، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ جو سنا جو پڑھا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔